ویلکم بیک ناظرین. احمد صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں. احمد صاحب, جو بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتی ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کا امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو ٹارگٹ کریں. وہ بارودی سرنگیں بچھا دیتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے گزر نہیں ہوتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس امپورٹنٹ جنکچر پہ ہمارے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کے اندر کوئی ایسی ایسکلیشن ہو سکتی ہے جو کہ دوبارہ سے ایک پوٹینشل تھریٹ ہو, دونوں ممالک کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دے اور حملے شروع ہو جائیں؟ جی, جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے ایک ڈومیسٹک آڈینس ہے اور ایک اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹیز میں تو یہ ہے کہ دیکھیں, جو اگر مائننگ ہوئی ہے جیسا کہ ایران نے ڈکلیئر کیا ہے, تو مائننگ کو جو صاف کرنے کا عمل ہے بڑا پیچیدہ ہوتا ہے. اور پینٹاگون کی جو کل کی بریفنگ ہے اس کے مطابق پریزیڈنٹ کو بتایا گیا ہے کہ وہ تقریباً 4 سے 6 مہینے کا ہوگا. تو یہ کہنا کہ جی ہم نے ان کو آرڈر کر دیا وہ جا کے وہاں سے ان کشتیوں کو مارے, تو مائننگ تو پہلے ہوئی ہے, ابھی تو مائننگ کر ہی نہیں رہے وہ. پہلی بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب مائننگ کو ڈی مائننگ کرنا ہے یا مائن سویپنگ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو اس ایریا کا ٹوٹل کنٹرول چاہیے یا آپ کو حالت امن میں جانا پڑے گا. تو وہ دونوں کنڈیشنز تو ہے نہیں. تو اس حوالے سے اس بات کو کہنا اس کی میرے خیال میں پریکٹیکل ویلیو ہے نہیں ہے. تو ابھی جو ہے مائننگ ہوئی ہے اور وہ ٹوٹل کنٹرول اس وقت اسٹیٹ آف ہرمز کا جو ہے وہ ایران کے پاس ہے. جو درمیان میں جہاز سے شپس جو ہے ٹرانزٹ پیسج کرتے تھے پہلے, وہ سارا ایریا مائن کر دیا گیا ہے. اب جو ٹرانزٹ پیسج کا جو چینل ہے وہ ایران نے اپنے علاقے میں بنایا ہے جو اس کا ٹیریٹوریل واٹر ہے, اور اس 12 کا جو ناٹیکل مائلز جو ہوتا ہے. کیشم آئلینڈ ہے, جی ود ان دیٹ. اور اب کوئی بھی شپ جو آ رہا ہے وہ جا رہا ہے, ان کا جو کیشم آئلینڈ ہے اس کے قریب سے گزرتے ہیں, وہ وہاں پہ بنائی ہے, اور اس کے پر ہر شپ کے آنے اور جانے کے اوپر جو ہے IRGC کی اپنی نظر ہے. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر تیمور صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وین وی ٹاک اباؤٹ دا انٹرنل پریشر ان سائڈ امریکہ, جو کہ مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف بھی جا رہے ہیں, ڈیموکریٹس کرٹیسائز کر رہے ہیں, ایون وہ تو اب میں یہاں تک سن رہا تھا مختلف خبروں میں کہ انہوں نے سبسڈائز ریٹ پہ اسرائیل کو اسلحہ دینے کے حوالے سے بھی اپنی آواز اٹھائی ہے. اینڈ سیکنڈلی اکنامک ٹرمز میں اگر دیکھیں تو US کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. عام آدمی کی بات کریں, وہاں پہ قیمتوں میں کیا رد و بدل آپ دیکھ رہے ہیں؟ کافی ہے. انفلیشن بہت ساری چیزوں میں آئی ہے, ڈسرپشن آئی ہے, وہ تو بات ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی ہے, آپ نے بات ہی کیا اور ڈاکٹر قندیل نے بھی, کہ US کے اندر بھی اس جنگ کے حوالے سے سپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے, بالکل سپورٹ نہیں ہے, اور کافی کرٹیسزم بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کو بہت جلدی ریئلائز کر لیا, جو کہ ایک اچھی بات ہے, کہ یہ جنگ نہ آگے چل سکتی ہے, نہ اس کو چلانا چاہیے. اور یہ جو بھی ٹاکس ہو رہی ہیں, جو فوراً اس کو پاکستان نے بالکل ٹھیک ٹائم پہ سمجھ کر انیشیٹو لیا ہے, کہ ساتھ ہی انہوں نے ٹاکس کی بات کی ہے کہ جی ایران اور امریکہ کا جو ہے اس کو مسئلے کو حل کروایا جائے اور آگے چلا جائے. دس از ویری آئی وڈ سے ایکسیلنٹ انیشیٹو بائی پاکستان. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان نے ٹھیک ریڈ کیا ہے, ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی. ان کی ایپیٹائٹ نہیں ہے وار کی. جو امریکہ سمجھ رہا تھا کہ جی اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے یہ جنگ آگے چلے گی, ہم اس طرح جو انہوں نے پہلے کیا وہ کریں گے اور آگے چل پڑے گی بات, وہ تو نہیں ہوا, اور نہ اس طرح ہونا ہے. تو یہ ریئلائزیشن تو امریکہ میں آ چکی ہے. اور میں کافی عرصے سے ایران اور امریکہ کے تعلقات کو کلوزلی آبزرو بھی کر رہا ہوں. یہ جو اب جس نہج پہ پہنچ گیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ہسٹری آف ایران اینڈ US ریلیشنز میں آئی وڈ سے, اور کہ امریکہ نے ریئلائز کیا ہے کہ دیر آر لمیٹیشنز ٹو ملٹری آپریشنز ان ایران, یا خطے میں کہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اپنی لمیٹیشنز کو ریئلائز کیا ہے. اور اگین آئی وڈ سے کہ پاکستان نے بڑا کمینڈیبل اس پہ کام کیا ہے. بہت پرٹیننٹ پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا, جس میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ اپنی اس اسٹرینتھ کو ریئلائز کیا ہے. جیسے اب گراؤنڈ انویژن کی بات ہو رہی تھی, خیر آئلینڈ پہ وہ اتار سکتے ہیں یا نہیں, انرچ یورینیم کے لیے کیا وہاں پہ گراؤنڈ ٹروپس بھیجنا ممکن ہے یا نہیں. پھر ہم اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ گراؤنڈ ٹروپس کے بغیر آپ ایریل بامبنگ کرتے رہیں گے تو وہ افیکٹو نہیں ہوگی. ڈاکٹر قندیل آپ کی جانب بڑھوں گا. اب اس سارے معاملے کو اگر دیکھیں ہم پرٹیکولرلی ود دا لینس آف چائنا,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں چائنا کی جانب سے آفر تو کی گئی, کہا گیا کہ آپ نے اپنے جو تعلقات ہیں وہ بہتر کرنے ہیں, ہم اس خطے میں جنگ نہیں چاہتے, لیکن وہ ایکٹیو رول جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ چائنا ادا کرے گا, یا پھر اس کا اگر جہاز روکا یا پھر نیول بلاکٹ ہوا تو چائنا جمپ ان کر سکتا ہے, ایسی کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. تو وہ ایکٹیونیس یا اگریسونیس کیوں نہیں وہ نظر آئی ہمیں؟ دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے چائنا کے جو بیسک فارن پالیسی کے پرنسپلز ہیں, اس میں انہوں نے جو ایکٹیو ملٹری کانفلکٹس ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو انوالو ہی نہیں کرتے. پچھلے کافی عرصے سے انہوں نے یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے اور آئندہ بھی یہی رکھنا چاہ رہے ہیں. جب تک ڈائریکٹلی چائنا کا اپنی مین لینڈ اگر اٹیک نہیں ہوتی یا اپنے ان کے نیشنل انٹرسٹ اٹیک نہیں ہوتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ساتھ چائنا کو بھی امریکہ خاص طور پہ ٹارگٹ کر رہا ہے, کیونکہ وینزویلا کا جو اٹیک کیا تھا اس کے بعد ایران پہ کیا, دونوں طرف سے جو میجر آئل کی جو امپورٹ ایکسپورٹ تھی اس میں چائنا اس میں مین سٹیک ہولڈر تھا, اور اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ چائنا کے لیے جا رہا ہے. ابھی اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کے لیے بھی جو امریکہ نے بند کیا ہوا ہے اس میں مینلی جو چائنا شپس جا رہی ہیں یا وہاں سے آ رہی ہیں انہی کو وہ روک رہے ہیں. تو اس میں ابھی اسی وجہ سے چائنا نے ایک میسج کنوے کیا ہے ٹرمپ صاحب کو کہ جو مارچ میں وزٹ ہونا تھا ٹرمپ صاحب کا وہ کینسل ہوا تھا اور پھر اب 14 مئی کو ہونا ہے وہ. تو چائنا نے یہ کہا کہ اگر آپ چائنا آ رہے ہیں 14 مئی کو تو اس سے پہلے یہ مڈل ایسٹ کے ایشوز کنکلوڈ کر کے آئیں, تاکہ اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو ہم کسی نئے ایشو پہ بات کر سکیں, ادروائز ہمیں انہی ایشو پہ بات کرنی پڑے گی. اور خاص طور پہ ابھی چائنیز سورسز نے یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ 14 مئی کو جب وہ چائنا ہے تو وہ نارتھ کوریا کے ساتھ بھی ایک ڈیل کریں, جو چائنا اس میں میڈیٹ کر سکتا ہے. لیکن وہ ساری چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ وہ ایشو ریزالو کرتے ہیں یا نہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو چائنا اور ایران سے زیادہ 3-4 انٹرنل ڈومیسٹکلی ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی 60 ڈیز پورے ہونے والے ہیں 28 اپریل کو, اور یہ 60 ڈیز جو امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کسی وار کو خود سے کانگریس کی اپروول کے بغیر شروع کر سکتا ہے, لیکن ود ان 60 ڈیز اس کو اپروول لینا ہوتی ہے. تو اگر وہ نہیں لیتے تو امپیچمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں, اور امپیچمنٹ کے لیے ریپبلکن بھی اور ڈیموکریٹس بھی تیار کھڑے ہیں. اور سوسائٹل لیول پہ آپ دیکھیں مارچ ہوئے ہیں وہ یعنی لیس دین 30% پاپولیرٹی ٹرمپ صاحب کی آ گئی ہے. اور تیسری بات پھر آگے جو پوری ریپبلکن پارٹی کو نظر آ رہی ہے وہ نومبر کے الیکشنز ہیں کہ جس میں ابھی سیٹ بیک شدید قسم کا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھیں تو ابھی ٹرمپ صاحب کو اس جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا. اسی طرح نیتن یاہو کے لیے بھی وہاں پہ یہی ایشو ہے کہ اینٹی وار وہاں پہ بھی پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں بڑی شدید قسم کے. تو دونوں اس وجہ سے ایک بند گلی میں پھنسے نظر آ رہے ہیں. میں احمد صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. سوئس کینال کو دیکھیں, پیناما کینال کو دیکھیں, وہاں پہ جو ہے ٹیکسیشن ہے. اگر ایران آبنائے ہرمز پہ ٹیکسیشن کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عمان کے ساتھ مل کر کوئی میکینزم ڈیولپ کرے گا, کیا یہ سیف اینڈ فری پیسج ہوگا یا پھر اس پہ ٹیکسیشن ہوگی؟ ٹیکسیشن نہیں تو کسی انشورنس کا نام دیا جا سکتا ہے اس کو. مذاکرات میں یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ جی, اس کو پہلے ہم تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھ لیتے ہیں. ٹیکنیکل یا لیگل وے یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی واٹر ویز ہیں جو بڑی 2 واٹر باڈیز کو ملاتی ہیں جن کو اسٹریٹس کہتے ہیں وہ نیچرل ہیں. تو انڈر یونائٹڈ نیشن لا آف کنونشن جو ہے اس میں یہ واٹر ویز جو ہے یہ تقریباً 200 سے زیادہ کے قریب ہیں اور وہ سب کی سب فری ہیں, اور اس کے اندر جو ٹریڈ آتی ہے یا جاتی ہے اس کے پر کوئی فی نہیں لی جاتی. مارجنل ہوتی ہے جو کہ مینٹیننس کے حوالے سے ہوتی ہے, لیکن اس طریقے سے نہیں ہوتی. دوسرے واٹر ویز جیسے آپ نے بات کی کینال جو کہ یہ چونکہ مین میڈ ہوتی ہے اور اس میں چونکہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, تو دونوں ہی یا تینوں آپ دیکھ لیں کہ جو پاناما کینال ہے یا سوئس کینال ہے یا ایک کیل کینال بھی ہے نارتھ میں, تو ان سب کے اندر اس کی فی لی جاتی ہے. تو اب ٹیکنیکلی تو جب یہ فائنل ڈیٹیلز فائنل ہوں گی تو اس میں ایران کو بھی پتا ہے کہ اس کو کھولنا پڑے گا اور اس کے اوپر فی نہیں لیں گے, اور جو کہ انٹرنیشنل رول ہے. لیکن ایران کیوں فی کی بات کرتا ہے؟ وہ لنک اپ کرتا ہے اس کو اپنی وار ریپریشن چارجز کے ساتھ, کہ اگر جو میرا نقصان ہوا ہے جس طریقے سے امریکہ نے ان کی انڈسٹری کو, ان کے سوشل سٹرکچرز کو, ان کی روڈز کو, ریلز کو اور بلڈنگز کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے, تو وہ وار ریپریشن چارجز کا پوائنٹ چونکہ ان 10 پوائنٹس میں ہے
تو وہ اس کے ساتھ لنک اپ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ اپنی بات کرتا ہے کہ میرے جتنے بھی اثاثے منجمد ہیں ان کو بھی آپ واگزار کریں. تو بیسیکلی جو ایران ہے وہ اسٹارونگ آؤٹ منی فار ڈیولپمنٹ. تو اگر وہ کسی اور میکانزم کے تحت مل جاتے ہیں تو پھر شاید اس کے اوپر یہ جو فی والی بات نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو شاید پھر یہ جب تک ان کو یہ کچھ عرصے کے لیے مائٹ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہو، جب تک وہ اپنا جو معاوضہ ہے جو کہ امریکی جنگ کے دوران وہ ہوا ہے. خیر اس پر یہ تو آگے ٹاک چلیں گی تو پتہ لگ جائے گا. ڈاکٹر تیمور صاحب آپ سے آخری سوال کروں گا. رائٹ ناؤ ہم امپیچمنٹ کی بات کریں، جس طرح سے 60 days کہہ رہے تھے، ایک تو کانگریس سے اجازت لینی ضروری ہے وین اٹ کمز ٹو وار، اینڈ وین اٹ کمز ٹو آپریشن ایپیک فیوری کی بات کریں تو وہ پریزیڈینشیل پاور کے انڈر آتا ہے. اگر ہم ڈیموکریٹس کے پریشر کو بھی دیکھیں، پچھلی دو امپیچمنٹ موشنز کو بھی دیکھیں جو ٹرمپ کی پہلے اس میں چلی تھیں، کہ کتنا پریشر بنتا ہے وائٹ ہاؤس پہ جس کی وجہ سے وہ پالیسی میں اپنی کوئی تبدیلی کریں، اپنے ان مقاصد میں تبدیلی کریں جو انہوں نے جن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آپریشن یا یہ جنگ سٹارٹ کیا. کمبر میرا یہ خیال ہے کہ جب امریکن پریزیڈنٹ کی پاورز تو بہت ہوتی ہے، ٹو بی آنیسٹ. جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہو، جنگیں کرنی ہو، یہ کوئی پہلی جنگ تو نہیں ہے. پہلے بھی تاریخ میں کئی جنگیں امریکن پریزیڈنٹ سے شروع کی ہیں اور ان سے ختم نہیں ہوئی ہیں، وہ چلتی بھی رہی ہیں، 20 سال چلتی رہی ہیں. سو دیر از آلویز اے وے اراؤنڈ، آئی وڈ سے. وہ مجھے لگتا ہے پریشر ہوتا بھی ہے تھوڑا بہت، لیکن جب کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے پریزیڈنٹ نے تو وہ کر بھی لیتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ مینج بھی ہو جاتی ہیں ایٹ ٹائمز. اٹ مائٹ بی اے پرابلم، اٹ مائٹ ناٹ بی اے پرابلم ان دا فیوچر، بٹ وی ہیو ٹو سی کہ ابھی کیسے چلے گا یہ ٹرمپ کے لیے فیوچر میں جو امپیچمنٹ والا معاملہ ہے یا باقی جو سارے ایشوز ہیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ جو ریپبلکنز اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جس چیز پہ فوکسڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو، اس جنگ کو ریپ اپ کیسے کیا جائے. اور ان کی اب یہ عزت کا مسئلہ ہے، کیونکہ ایران میں وہ جو چاہتے تھے وہ تو نہیں ہوا. تو اب اس کو وائنڈ اپ کس طرح کرنا ہے، کس اچھے طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے اور تباہی بھی نہ ہو. امریکہ کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی بھی پریسٹیج جو ہے وہ برقرار رہے، اور ایران بھی جو ہے وہ کسی موقع پہ آ کے اس پہ بات کر لے اور یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے. تو وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. ڈومیسٹکلی مجھے نہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے، دس از مائی پرسنل ویو، اٹ مائٹ بی رانگ، بٹ I don't see a big issue coming up for Trump administration at the moment. It might be، لیکن وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ جو جنگ انہوں نے شروع کی تھی، جو ان کو غلطی کا احساس ہو گیا، اس کو وہ وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں as soon as possible. تھینک یو ویری مچ. آپ 30 مہمان گرامی کا بہت شکریہ. وی آر ٹیکنگ اے شارٹ بریک ہے. ڈاکٹر بابر اعوان ہمیں جوائن کریں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ کہیں مت جائیے گا.